پیر حق خطیب کے آستانے کلر سیدہ سے ہم اس وقت واپس پہنچ چکے ہیں اپنے گھر، اور اقرار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اقرار بھی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑے ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت؟ ہمت کی آج آپ نے ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا کہ آج کے سارے دن کا کرکس تھا کیا؟ کہاں سے نکلے، کہاں پہ گئے، کتنی دیر وہاں پہ رہے؟ آج کے سارے دن کا کرکس یہ تھا کہ حکومت نے اور انتظامیہ نے ثابت کر دیا کہ وہ چیلی ہے حق خطیب کی، ہم تو چیلے کہتے ہیں نا، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ حق خطیب جیسے فراڈیوں کے ساتھ۔ بدقسمتی کی بات یہ کہ ہمیشہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمیشہ انتظامیہ، ہمیشہ ہمارے طاقتور حلقے وہ اس طرح کے بدبختوں کے ساتھ، فراڈیوں کے ساتھ، جال سازوں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم نے وہی دیکھا۔ دیکھیں، ہم نہ تو کوئی کشتی لڑنے کے لیے وہاں گئے تھے، اور نہ ہی ہم کسی قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ کنٹینرز لگا کر روک دیا گیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ روات سے لے کر کلر سیدہ تک میری توقع سے کہیں زیادہ اتنے غیور لوگ نکلے خطہ پھوٹوار کے کہ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی الحمدللہ، جس طرح سے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر، اپنی دکانوں کی چھتوں پر، سڑک کے دونوں اطراف میں لوگ موجود تھے، اور ویژولز مجھے لگتا ہے کہ شاید تاریخ کا حصہ ہوں گے کہ ایک فتنے کے خلاف لوگوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ ہمارا مقصد یہ تھا، میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جا کے ہم احتجاج ریکارڈ کروا کے دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ فتنہ ہماری کسی بھی طرح سے نہ دین کی، نہ ہمارے ملک کی، نہ ہماری قوم کی، نہ ہمارے عقیدے کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اب بدقسمتی کی بات ہے کہ جس انتظامیہ نے اس فراڈ کو بند کرنا ہے، جس انتظامیہ نے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کے اڈوں کو سیل کرنا ہے، جو ذمہ داری ہے کہ وہاں لڑکیوں کا جنسی استحصال ہوتا ہے، وہاں بچوں کا قتل عام ہوتا ہے، وہاں پہ دین کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہاں لوٹ مار کی جاتی ہے مریضوں کے ساتھ، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس کی ذمہ داری تھی، جس کو جگانے کے لیے ہم وہاں گئے تھے کہ اس کو ادارے کو سیل کیا جائے، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تو اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے تو مجھ پہ پابندی عائد کر دی کہ آپ کلر سیدہ تحصیل میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے۔ اس ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے تو رستے بند کر دیے کنٹینر لگا کے، تو ان سے تو اب ہمیں کوئی توقع بدقسمتی سے نہیں ہے۔ یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ کتنا طاقتور انسان ہے کہ جس کی وجہ سے پوری مشینری ہمارے خلاف حرکت میں آ گئی۔ تو اب ہم پاکستان کے عوام کے پاس جائیں گے، اب ہم ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر بار میں، ہر شہر میں جائیں گے اور دو کام کریں گے۔ ایک تو ظاہر ہے اس کے خلاف شعور بیدار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے میں ایک پروگرام کرتا، ساری باتیں اس میں بتا دیتا، تو آج شاید لوگ اس کو بھول چکے ہوتے۔ آج پاکستان کے بچے کے نام پر کی زبان پر شف شف ہے، بلکہ تف تف کر رہا ہے وہ شف شف کے اوپر۔ آج پاکستان کا بچہ میمز بنا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے اس بے روپیے کا، اس ٹھگ اور اس فراڈیے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی کامیابی ہے کہ ہم اس معاملے کو پبلک میں لے گئے۔ اب پاکستان کے کنٹینٹ کریٹرز، پاکستان کے یوٹیوبرز، پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے گھروں کے اندر اب شف شف کی نام کی ویڈیوز بن رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی ڈسکریج ہو رہا ہے یہ فتنہ بھی، اور اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا نظریہ بھی۔ تو یہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چند دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ عید کے بعد یہ بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ ایسا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو آپ آئے تھے یا گرفتار کروانے یا اڈا سیل کروانے، دونوں نہیں ہو سکے۔ گرفتاری کا تو میں نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ اب ہمارا مقصد اڈا سیل کروانا ہے ہی نہیں، اب ہمارا مقصد ہے گرفتاری، اور گرفتاری کے لیے ہم نے قانونی فرنٹ پہ بے شمار کام شروع کیا۔ ہم نے کچھ چیزیں دکھائی بھی، مختلف مقدمات اس کے خلاف ہو گئے ہیں، بہت سارے پاکستان کے لوگوں کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس کے خلاف مقدمات درج کروائیں۔ بہت ساری درخواستیں اس وقت پاکستان کے تھانوں کے اندر ہیں، بہت ساری درخواستیں اس وقت پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہیں، بہت ساری پٹیشن۔ تو آپ دیکھیں گے، ظاہر آپ جانتے ہیں کہ لیگل سسٹم ہمارا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ذرہ برابر بھی انصاف، نظام انصاف میں موجود ہے، تو یہ بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ آپ تو یہاں سحریاں، افطاریوں، ایک لمبا دھرنے کا ارادہ لے کر آئے۔ دیکھیں، وہ اس سے پہلے ہم نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا تھا، بٹ دا مومنٹ اس بدبخت نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا تھا، تو اس کے بعد میں نے پبلک کو ویسی کال آف کر دیا تھا کہ میں اکیلا یہاں جاؤں گا۔ تو آج کسی طرح کا کوئی انویٹیشن نہیں تھا کسی کو بھی، سوائے میڈیا کے، ڈیجیٹل میڈیا کے، کہ وہ آئیں اور ہم ان سے بات کریں، اینڈ دین ہم پھر کلر سیدہ کی طرف چلے جائیں۔ تو وہ ہمارا منصوبہ تو ظاہر ہم اس سے پہلے ہی اس کو اناؤنس کر چکے تھے کہ اب میں اکیلا جاؤں گا، تو ظاہر میں اکیلا تو وہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کوئی ایسا احتجاج برپا کر سکیں۔ لیکن میں حیران اس بات پر ہوا کہ ہم نے باوجود اس کے کہ لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری دعوت اب منسوخ ہے، ہم کسی سے نہیں کہہ رہے کہ وہ آئے، لیکن مقامی لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ اس فتنے کے خلاف ہیں، اس فتنے سے تنگ ہیں۔ اب اللہ کرے انتظامیہ کو کچھ ہوش آ جائے، وہ دیکھے کہ پبلک کی پلس کیا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ خود اس فتنے کے خلاف کارروائی کریں، جس کا مجھے امکان نہیں لگتا۔ تو انشاءاللہ لیگل فرنٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو بہت جلد سلاخوں کے پیچھے دھکیلیں گے۔ ایک طبقہ ہے جس میں ابھی بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ایک صحافی کا کام ہے نشاندہی کرنا، جو کہ پچھلے ریڈ میں آپ نے کر دی تھی، تو اس دفعہ دوبارہ اور پھر بار بار آپ اناؤنس کر رہے ہیں ہم دوبارہ بھی آئیں گے۔ یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ ایکٹیو، لیکن میں ایک پاکستانی بھی تو ہوں نا، میں ایک باپ بھی ہوں کہ جس کے پاس جب ویڈیوز آتی ہیں کہ جس میں یہ معصوم بچوں کو قتل کر، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے پرامن طور پر اپنا
اپنا موقف رکھنا, اپنا احتجاج کرنا, یہ بھی تو میرا حق ہے نا. اس حق سے تو مجھے محروم نہیں کیا جا سکتا نا. تو میں اپنے اس حق کا استعمال کر رہا ہوں, میں لوگوں کو موبلائز کر رہا ہوں. میں نے کہاں جا کے کلائی پکڑ کے اس کو کہا کہ آپ رک جائیں اس کام سے, یا کہاں میں نے خود جو ہے تالا لگایا اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی. تو میرا کام تو آواز بلند کرنا ہے, میرا کام ہے موقف دنیا کے سامنے رکھنا. وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک صحافی کی حیثیت سے میں کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ میں کوئی بھی ایسی حد کراس کر رہا ہوں کہ جسے آپ کوئی کسی بھی قسم کے خام خواہ کے ایکٹیویزم سے تعبیر کریں. یہ جد و جہد کتنا عرصہ جاری رہ سکتی ہے اور اس کا کیا ممکنہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کتنے ہوپ فل ہیں آپ؟ دیکھیں, میں اس معنی میں بڑا ہوپ فل ہوں پاکستان کے عوام کو دیکھتے ہوئے. یہ جد و جہد یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں آپ حق خطیب کو اس کے قانونی انجام تک پہنچتا ہوا انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے. لیکن میں خوش اس بات پر ہوں کہ اگر یہ 24-48 گھنٹے میں ایک پروگرام ہوتا اور یہ معاملہ ختم ہو جاتا, آج پاکستان کے گھر گھر میں تذلیل نہ ہو رہی ہوتی شف شف کی. یہ پروردگار نے طے کیا کہ ٹائم اتنا سٹریچ ہوا اور گھر گھر کے اندر اب ضلالت کا شکار ہے حق خطیب نام کا یہ فتنہ. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظریہ اور ایک سوچ تھی کہ آپ نہیں استعمال کر سکتے دین کا نام اپنے فراڈ کے لیے, اپنی لوٹ مار کے لیے. آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ختم نبوت جیسے مقدس عقیدے کا استعمال کریں اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے. تو وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جتنا وقت ہوا اتنی زیادہ شعور کی بیداری میں اس وقت نے کردار ادا کیا. اور یہ جب تک اب اس کی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بہتر ہوگا. گھر گھر میں ہر شخص اس کے خلاف بات کر رہا ہے, اس موضوع پر بات کر رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کہ ود ان ویکس حق خطیب صاحب جیل میں ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قانون میں بڑے لوپ ہولز موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ گرفتاریوں کے بعد دوبارہ بآسانی باہر آ جاتے ہیں. تو ایسے میں پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں, میں تو وہی بات ہے نا کہ ہم تو اپنی کوشش اور ایفرٹ کر سکتے ہیں نا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرا ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ میں وہی کہ تالا لگا کے چابی جیب میں ڈال کے دکھاؤں کہ جی لیں جی میں نے اس کو بند کر دیا. میرا کام ہے ایک آخری حد تک ایفرٹ کرنا. میرا کام ہے کسی لالچ میں نہ آنا. میرا کام ہے کسی دباؤ کا شکار نہ ہونا. میرا کام ہے کسی مصلحت کا شکار نہ ہونا. دیانت داری سے اور پوری جان مار کر آخری سانس تک ایفرٹ کرنا. وہ میں انشاءاللہ پاکستان کے عوام گواہ رہیں گے کہ اقرار الحسن نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. دیکھیں, آج بھی ہم اس کے علاقے میں موجود تھے نا جہاں اس کا اڈا موجود ہے, جہاں اس سے فائدے اٹھانے والے لوگ ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں. وہاں ہم تو کوئی گارڈ ساتھ نہیں لے کے گئے تھے. پولیس تو اس نے کھڑی کی ہوئی تھی, پولیس نے تو اس کے لیے رستے بند کیے ہوئے تھے. تو ہم تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے تھے. آج کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریئیکشن ہو سکتا تھا. تو میں انشاءاللہ العزیز جان کی پرواہ کیے بغیر میں لوگوں کو اپنی حد سے زیادہ ایفرٹ کرتا ہوا دکھائی دوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.